अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी घने दरख्त के साए में एक गरीब मोची बैठकर अपना काम करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मुरम्मत करता। फिर कहीं जाकर उसे अपने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था मगर दिल का बहुत ज्यादा अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर जाता था और दोपहर को पानी के साथ रोटी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां दरख्त से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती, चू चू करके रोटी खाती और फिर से उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो घने दरख्त के नीचे थोड़ी देर लेटकर आराम करता और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ हो जाता। एक दिन मोची के पास कोई मुसाफिर जूते की मुरम्मत करवाने के लिए आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को टुकड़े डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने मोची से कहा कि क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा कि मैं अच्छा भला हूँ, सेहतमंद हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत से नवाजा है। सेहत न हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मेहनत कर सकता हूँ, सब्र की दौलत मेरे पास है। फिर मैं क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूं। ये चिड़ियां मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरा कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं-चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने अदब से ये आयात सुनी और मुसाफिर से कहा कि इन आयात का मतलब मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है कि अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत करते हुए कहा कि मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये आयात सिखा दें, मैं इनको जुबानी याद करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद करवाई और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बड़ा अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो आयात पढ़ता रहता। ये आयात उसे इतनी प्यारी लगी थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। चिड़िया जब भी चू चू करती तो कहता, भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कई दिन तक कोई भी आदमी जूते मुरम्मत कराने नहीं आया। इसके पास थोड़े से पैसे थे, वो उनका आटा ले आया। चंद दिनों के लिए तो रोटी का इंतजाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आ रहा था। आटा खत्म हो गया था। चिड़ियां भी रोटी का इंतजार करके चली गई थी। मोची ने कई बार उठकर पानी पिया। उसको भूख लग रही थी और उसको अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। भूख का अब कोई इलाज नहीं था, सब भूखे ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं गया था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे बेचकर आटा ले आते। उसकी बीवी रोने लगी और बोली, मासूम बच्चे मर जाएंगे, 4 दिन से इनके पेट में एक दाना भी नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? तुम सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज कोई दावत है, बाहर देगें पक रही हैं, तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लाओ कि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेकबख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर बच्चों की हालत भी नहीं देखी जाती।
مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں ہے، مگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی کو جا کر سلام کیا اور اس سے کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ سے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا مانگوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں۔ میرے پاس جب پیسے ہوں گے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر میں چل کر دیکھ لیجئے، آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا کہ تو بڑا چالاک بنتا ہے، گھر کے سامنے دیگیں پک رہی ہیں اور تو نے سوچا کہ اس بہانے سے کھانا مانگ کر مزے اڑا لیتا ہوں۔ جاؤ جا کے محنت کرو، پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بڑی محنت کی جب یہ گھر بنا ہے میرا، اب تم جیسے مفت خوروں پر اپنی دولت کیوں برباد کروں میں، جا جا بھاگ جا۔ بیچارہ موچی خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، اے ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر لٹا دوں۔ 2-3 نوکر بھاگے آئے اور موچی کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پتھر پڑا تھا، اس کا کونا موچی کی پیشانی پر لگا اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اٹھا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی اس کے اندر کہ بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوا، اس نے موچی کی زبان سے یہ آیات سنی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی یہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا، اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ مل کر کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا حق پورا کا پورا ادا کروں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ ایمانداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی بازار سے کھانا خرید کر گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب تاجر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور چند ہی سال میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ موچی نے ایک خوبصورت مکان بنوایا، وہی آیات جو ہر وقت پڑھتا رہتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیا۔ اب اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ گھنے درخت پر چڑیاں رہتی تھی، موچی ان کو بھی نہیں بھولا تھا، وہ ڈھیر سارا دانا چڑیوں کو ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، رات کے وقت کسی نے دروازے پر دستک دی، نوکر نے دروازہ کھولا، ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، کمرے میں بٹھایا، اس کو کپڑے لا کر دیے، باورچی خانے سے جا کر گرم گرم کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا، اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج میری سمجھ میں آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کا بہت بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ ہر آدمی کو حقیر جان کر ذلیل کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا۔ آج اللہ تعالیٰ نے خود اسے فقیر بنا کر بھیج دیا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا،
میرا بچہ بیمار پڑا، میں نے کچھ پیسے مانگے مگر اس نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے سے مر گیا۔ آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی کھانا کھا رہا تھا جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اس کو سلام دیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کی بھوک نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے دھکے دے کر باہر نکلوا دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی، بچے آوارہ ہو گئے اور میں خود بیمار ہو گیا ہوں، مکان بھی بک گیا، اب نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ ہے جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے پیسہ کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ خیر، تمہیں اب بہت سزا ہو چکی ہے، سچے دل سے اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔